السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید محمد علی یوٹیوب چینل. تو آج ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ بریسٹ کینسر کی کیا کیا نشانیاں ہیں. جب آپ کو چھاتی کا کینسر ہوتا ہے تو آپ کو اس کی کیا کیا نشانی پتہ چل جا سکتی ہیں. تو ناظرین سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ چھاتی جو ہے یہ عورتوں میں زیادہ تر کینسر اس کا پایا جا رہا ہے، مردوں میں بھی کم ہے، لیکن زیادہ تر عورتوں کی شرح جو سائنس کہہ رہی ہے، میڈیکل کہہ رہی ہے کہ وہ جو بریسٹ چھاتی کا کینسر ہے وہ عورتوں پر ابھی لاگو ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے ناظرین جب آپ کا بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں ایک نیچرل نظام رکھا ہے. تو پہلی اس کی سب سے بڑی غلطی یہ چھاتی کا کینسر کیوں ہوتا ہے. چھاتی کا کینسر اس لیے ہوتا ہے جب آپ بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. عورتوں سے میں کہہ رہا ہوں، جب آپ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو آپ بچوں کو دودھ پلائیں تو اس سے جو جتنی بھی ہے بچوں کو نیوٹرینٹس ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل نظام رکھا ہے. اگر آپ بچوں کو دودھ نہیں پلائیں گی تو بچوں کا پھر کیا ہوگا. بچوں کا پھر اس طرح بچوں کی تحقیق ہوئی ہے ماں کا دودھ جو ہے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. اگر آپ نہیں پلائیں گی دودھ اندر جم جائے گا اور آپ کی جو ہے وہ بریسٹ کا کینسر کا سبب بن سکتا ہے. تو ناظرین آپ یہ ڈبے والا دودھ ہے خاص کر یہ بچوں کو نہ پلائیں، خود بھی نہ پئیں، کیونکہ یہ چھاتی کے کینسر کا سبب بنتا ہے. کیونکہ اگر کوئی ٹی وی چینل والے بتا دیں کہ اس کا کیا کیا نقصانات ہیں تو ان کا دھندا بند ہو سکتا ہے ناظرین. دکانوں میں ان کا دھندا بند ہو سکتا ہے، ان کی فیکٹریاں بند ہو سکتی ہیں، ان کا بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ بچوں کا یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ دودھ نہ پلائیں. آپ جو ہے بریسٹ کینسر کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی میں نے وجوہات بتائی ہیں کہ پہلے اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو دودھ پلانا ہے. اگر آپ بچوں کو دودھ نہیں پلائیں گے، ڈبے والا دودھ پلائیں گی تو یہ ہے اس کا آپ دودھ کو جم جائے گا تو آپ کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. میں ابھی آپ کو سمپٹم بتاؤں گا. کیسے سمپٹم ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو ادھر سوجن ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی چھاتی ہے اس کو آپ کو سوجن ہوگی. تو آپ کو جو سکن ہے ریڈیشن ریڈنیس ہوگی. مثال کے طور پر سکن جو ہے آپ کو تکلیف ہوگی. آپ فوری ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر یہ آپ کو نشانی نظر آتی ہے تو آپ یہ فوری جو ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور ناظرین یہ جو نپل ہوتی ہے، جو چھاتی کی نپل ہوتی ہے جسے بولتے ہیں، ادھر آپ کو پین ہوگا. چھاتی کے کینسر کی نشانی آپ کو ادھر پین ہوگا کہ اس کو آپ کو پین ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ناظرین نپل سے آپ کو کچھ ڈسچارج ہوگا. مثال طور پر دودھ کے بجائے آپ کو کچھ اور ڈسچارج ہوگا. پانی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے ابھی تحقیق کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا ڈسچارج ہو سکتا ہے. دودھ کے علاوہ جو ہے وہ سب لیکوڈ نما چیز ہوگی، لیکن وہ کچھ اور ہوگا. وہ اگر مثال کے طور پر وہ نکلتا ہے دودھ کے علاوہ کچھ اور نکلتا ہے تو آپ کی چھاتی سے، عورتوں کی شادی شدہ کی جو شادی شدہ ہیں ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی چھاتی سے کچھ اور نکلتا ہے تو یہ علامت ہے آپ کو چھاتی کا کینسر ہے. جی ناظرین، تو یہ نشانیاں ہیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں. یہ بریسٹ کینسر ہے. آپ کی جو نپل ہے اس کو پین ہوگا. اسے کیا کہتے ہیں، جو نپل ہے اس کو پین ہوگا. اور ناظرین دوسری ہے کہ ریڈنس، سکیلینس اور تھکنگ آف دی نپل آف دی بریسٹ سکن. یہ ناظرین کیا ہے یہ جانیں آپ. یہ جو آپ کی چھاتی ہے اور یہ جو نظر آتا ہے آپ کو، یہ اس کو جو چھوٹا سا نپل ایسے بولتے ہیں جسے چھاتی کی جلد کی آپ کو اس طرح کو گڑ نکلے شروع ہو جائیں گے. گلٹی ہو سکتی ہے، وہ بھی نشانی ہے کینسر کی. آپ کو خارش آ رہی ہو چھاتی میں آپ کو خارش ہو، وہ بھی آپ کو بریسٹ کینسر کی نشانی ہے. تو نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں یہ جو بریسٹ، اگر ناظرین کسی کو چھاتی کا کینسر ہو چکا ہے تو اتنا زیادہ پریشان نہ ہوں، لیکن یہ بہت بڑا وہ ہے. آپ کا جو سکن سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے. لیکن گھبرائیں نہ، زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے اس طرح کرنا ہے، ڈاکٹروں کے پاس زیادہ تر نہ جائیں. اگر کوئی زیادہ تر کوئی علاقہ ہو گیا وہ ڈاکٹر کے پاس آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، تو آپ کو میں دیسی علاج بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا کھانا چاہیے. آپ کو جو کچھ ڈاکٹر یہ ہوتے ہیں کہ حکیم ہوتے ہیں، وہ پیسے کھا جاتے ہیں آپ کے کروڑوں روپے لوٹ جاتے ہیں. تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے جو ہے
سیب ہو گیا، سیب، سیب سب سے بہترین ہے آپ کے بریسٹ کینسر کے علاج میں۔ اس کے بعد آتا ہے نشپاتی، نشپاتی نظرینی بچھاتی کے لیے اچھا ہے، آپ ویجیٹیبل کھائیں، پانی کو کھلا پئیں، تو یہ نظرین یہ جو ہے آپ کا بریسٹ کینسر کا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ اس طرح کریں، دھوپ میں بیٹھے ہیں، جو یہ دھوپ ہوتی ہے آج کل سردیوں کی ہے، گرمی میں میری کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے گرمی میں نہ بیٹھے، اگر کوئی گرمی میں بیٹھتا ہے صبح کے سویرے بیٹھے تقریباً 4 سے 6 بجے تک بیٹھ کے اس کے بعد اٹھ جائے، لیکن اس کو سکن کینسر کرتی ہے۔ آپ اس طرح کریں سردیوں میں پورا دن بیٹھیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وٹامن ڈی، جس میں جن خوراک میں وٹامن ڈی ہائی ہے وہ جو ہے بریسٹ کینسر کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے، چھاتی کے کینسر کے لیے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے قطعاً دودھ والے جو پیک ڈبے ہیں یہ کیمیکل ہیں، آپ کو میں خود بولتا ہوں ناظرین، اگر آپ یہ ڈبے والا دودھ جو ہوتا ہے اگر آپ 2 دن کے لیے دودھ جو ہے وہ آپ کسی فریج کے اندر رکھیں یا باہر رکھیں، دودھ 2 دن کے لیے خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسے ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت بہت نقصان دہ ہیں ناظرین۔ یہ ہماری عوام بے وقوف ہے، اس کو نہیں سمجھ کہ یہ بچوں کو ایسا پلا رہے ہیں، ڈبے والا دودھ نقصان دہ ہے، اس کو جو آپ خریدنا ہے خود بند ہو جائے گا، حکومت سے احتجاج کریں، اس کو بند کریں ڈبے والا دودھ، یہ خبردار بچوں کو پلائیں۔ آپ بچوں کو دودھ پلائیں جو آپ کا چھاتی میں دودھ ہے وہ بچوں کو پلائیں، یہ چھاتی کے کینسر کو روکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے ڈرائی فروٹس لینے ہیں، یہ چھاتی کینسر کی سب سے بہترین ہے، ویجیٹیبل ہے، سلاد ہو گیا، پیاز لہسن، یہ سب سے بہترین ہے چھاتی کے کینسر کے علاج میں۔ ٹھیک ہے ناظرین، وٹامن ڈی جو ہے یہ آپ کے کینسر سے لڑتا ہے، وٹامن ڈی جو ہے کینسر سے لڑتا ہے، دھوپ میں وٹامن ڈی ہوتی ہے۔ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ وٹامن ڈی کس کس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے خوراک استعمال کرنی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، وٹامن ڈی فوڈز، سب سے پہلے ناظرین سب سے زیادہ وٹامن ڈی ہائی ہوتا ہے انڈے کی زردی میں، وٹامن ڈی سب سے زیادہ ہائی ہوتا ہے، زیادہ تر انڈے میں وٹامن ڈی ہوتا ہے اور دھوپ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو ہے گوشت میں بھی ہوتا ہے، مچھلی میں بھی ہوتا ہے، مچھلی کے تیل میں بھی ہوتا ہے، ان میں وٹامن ڈی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا لہسن کو آپ نے روزانہ استعمال نہیں کرنا، آپ نے ہفتے میں 3 مرتبہ لہسن کو استعمال کرنا ہے، تو یہ آپ کو بریسٹ کینسر کے خلاف لڑے گا۔ ان چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں جو آپ کے شہر میں ہیں، اسلام آباد میں جائیں، بڑے بڑے جو ہاسپٹل ہیں الشفا ہے اس کے پاس جائیں، یہ آپ کے پیسے کھا پی جائیں گے، عزم ہو جائیں گے پیسے، پہلے میں آپ کو بتا دوں، تو یہ پیسے کھانے والے ہیں، ان سے بچیں۔ آپ نے جانا ہے اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں جو ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں، اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں، ادھر سے آپ علاج کروائیں۔ اگر آپ دیسی علاج کرانا چاہتے ہیں جو نیچرل چیزیں ہیں وہ سب سے بہترین ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ دوائیاں اس میں ڈالتے ہیں، اس میں نیچرل چیزیں ڈالتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس سے کیا کہتے ہیں، اگر آپ کو کینسر ہے، آپ گرین کپڑا ہوتا ہے، گرین کپڑا، میں نے آپ کو بتا دوں سرجن جو ہوتے ہیں وہ گرین کپڑا اس لیے پہنتے ہیں، گرین کپڑے میں اللہ تعالیٰ نے سٹریس کو دور کرنے کے لیے رکھا ہے، جتنی آپ ٹینشن لیں گے اتنا کینسر کا رسک آپ کو پڑے گا۔ آپ نے گرین کپڑا اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو آپ پہن بھی سکتے ہیں، وہ آپ کو سٹریس سے بچاتا ہے۔ یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ تحقیق ہو چکی ہے، یہ لیبارٹریز میں تحقیق ہوئی ہے کہ آپ جب بھی دیکھیں سرجن جب کسی کا آپریشن کرتے ہیں وہ سرجن اس لیے گرین کپڑا پہنتے ہیں کہ جب آپریشن کر رہے ہوتے ہیں خون نکلتا ہے وہ اتنے سٹریس نہ لیں کہ میں اس کا دل کاٹ رہا ہوں، دل کا آپریشن کر رہا ہوں، ہارٹ کا آپریشن کر رہا ہوں، کڈنی کا آپریشن کر رہا ہوں، کہ ٹینشن نہ ہو، تو اس لیے ناظرین، تو اس لیے وہ جو ہے وہ گرین کپڑا استعمال کرتے ہیں، گرین کپڑا پہنے گھر میں وہ جو ہے کسی جگہ پہ پردے والی جگہ پہ لٹکا دیں، آپ کو سٹریس نہیں ہوگا، تو آپ سٹریس نہ لیں، سٹریس سے زیادہ تر کینسر ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں، اگر کسی بھائی کو کینسر ہے مجھے ذرا وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے، اس کا جو دیسی علاج جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح کا علاج ہوتا ہے، اور جو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈبے والا دودھ نہ استعمال کرائیں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت بہت نقصان دہ ہے۔ ابھی اتنی بڑی دنیا آپ مجھے چینل میں کس طرح ڈھونڈیں گے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک لازمی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرن، کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ نگہبان۔